سید شریف رضی نے جو کوٹ کی ہیں چیزیں، کم سے کم ان کے نزدیک تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے، ان کے نزدیک تو ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ یہ مکتوب ہے، یہ ذالک للہ ردن، اس میں اللہ کی رضا ہے. یعنی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، ان کی بیعت کرنے والوں کی طرح میری بیعت کی ہے. اور جس طرح مہاجرین اور انصار جس پہ چاہیں اجتماع کر لیں، جسے امام نامزد کر لیں. ابھی منصوص من اللہ کا عقیدہ جو ہے وہ یہاں پہ اس کا 100% اپوزٹ بات ہے، ٹھیک ہے. جس کو وہ امام نامزد کرتے ہیں، ذالک للہ ردن، اسی میں اللہ کی رضا ہے. یہ لکھا ہوا ہے کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. لکھا ہوا، کول نہیں، سنی سنائی نہیں کہ آپ بیچ میں سند کو ضعیف کر ثابت کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ لکھا ہوا ہے، اور یہ اس کی دلیل کون ہے؟ سید شریف رضی کہہ رہے ہیں، میں نہیں کہہ رہا. اب جو کچھ بولنا ہے آپ ان صاحب کو کہیں، ٹھیک ہے جی. چل اب فرمائیے جو آپ پہ بیٹل کرنا چاہتے ہیں. تھینک یو. اوکے، اب میرے بات کے بیچ میں نہ پڑھیے. اب یہ دیکھیں، اب کہتا ہے صدو، یہ اب حماقت دیکھیں عزیزو. اب میں ان کو یہ ناراض نہ ہو جائیں، ان کو اب حماقت کا لفظ استعمال نہیں کرتا. کہتے ہیں دیکھیں یہ رضی نے اپنے کتاب میں نقل کیا ہے. اگر یہ کذب ہے تو رضی نے کیا کیا ہے؟ نسبت دی امام علیہ السلام سے، اور رضی جھوٹا آدمی ہے. بھائی اگر ایک شخص اپنی کتاب میں روایات کو نقل کرتا ہے تو اگر وہ بالجزم کہتا ہے کہ یہ روایت امام علیہ السلام کی ہے، اور اس کو پتہ ہے کہ یہ روایت امام علیہ السلام کی نہیں ہے، تو بلا شک و بلا ریب وہ واضح ہے، وہ جھوٹا آدمی ہے، وہ مفتری ہے، وہ حدیث من گڑت کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن ایک شخص اپنی کتاب میں ایک حدیث کو لاتا ہے، کہتا ہے یہ روایت ہوئی ہے، سند بھی ذکر نہیں کرتا، کہتا ہے یہ روایت ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا، ان کی جانب منسوب ہے. تو اس طرح سے وہ جھوٹا نہیں ہے، وہ سچ کہہ رہا ہے. اور اس من اسندا فقد احال، جس نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز روایت میں ہے، تو اس نے حوالہ دیا ہے پیچھے، جو اس کی ذمہ داری کس پہ ہے؟ نقل کرنے والوں پہ، اس پہ نہیں ہے، اس نے حوالہ دیا، ٹھیک ہے نا. اب کیا رضی نے کبھی ادعا کیا ہے اپنے کتاب میں کہ یہ سب کے سب امام علیہ السلام کے اقوال ہیں؟ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا. وہ اس نے مقدمے میں یہ کہتا جو ان سے مروی ہے، جو امام علیہ السلام سے مروی ہے، میں نقل کرتا. وہ یہ بھی نہیں کہتا کہ یہ شیعہ روایات ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے اگر یہ حدیث اگر فرض کریں، میں نہیں کہتا یہ خط جو ہے موضوع ہے، میرا یہ عقیدہ نہیں ہے. اگر موضوع بھی ہوتا یعنی جھوٹا خط ہوتا، نقلی خط بھی ہوتا، تب بھی اگر ایک شخص کو نہیں معلوم کہ یہ جھوٹا حدیث ہے، وہ کہتا ہے وہ اس کے نزدیک یہ روایت ہے. بھائی اب اس نہیں کہتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یا موضوع ہے، کہ کہتا ہے یہ روایت ہوا ہے. تو اس سے وہ شخص کذاب نہیں بنتا اگر اس کو نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. اچھا، پھر اس نے کہا ہے کہ یہ مکتوب ہے اور یہ سماع سے نہیں ہے. تو ان حضرت کو نہیں معلوم اتنا کہ اگر کوئی چیز صرف سماع سے ہو تو اس کی سند کی ضرورت ہوتی ہے، اگر مکتوب ہو تو اس کو دنیا میں جتنے مکاتیب ہیں وہ صحیح ہیں، جتنے دنیا میں مکاتیب ہیں، جتنے لیٹرز ہیں وہ صحیح ہیں. بھائی ایک شخص ہے 400 سال کے بعد 5ویں صدی میں رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی وفات ہے 450 460 اس طرح سے. امیر المؤمنین علیہ السلام کی شہادت ہے سنہ 40 کو. تو وہ نسبت دیتا ہے ایک بات کو امام علیہ السلام، وہ مکتوب بھی ہی کیوں نہ ہو تو ہمیں پوچھنے کا حق ہے کہ تم نے کہاں سے لیا. بلکہ اس کا اپنا فریضہ ہے، اگر وہ عالم ہے، محدث ہے، تو وہ ذکر کرے کہ میں کہاں سے نقل کرتا ہوں. تو شریف رضی یہ کام نہیں کرتا، کیونکہ ان کا کام ہی یہی نہیں ہے. وہ ایک شاعر آدمی ہے، انہوں نے اپنے کتب میں مخالفین کے احادیث بھی لائے. اچھا، یہ سب کہنے کے بعد کہ یہ سب فراڈ ہے آپ لوگوں کے ساتھ، اور کیا عرض کریں آپ کے ساتھ، ایک دھوکہ مکر فریب ہے، کیونکہ یہ مکتوب ہے، اس کی سند کی ضرورت نہیں. مکتوب بھی ہے نا، مکتوب بھی ہے، روایت سب مکتوب ہیں، روایت سب لکھے گئے ہیں. اگر شروع میں نہیں لکھے گئے تو بعد میں لکھے گئے، ان کی سند کی ضرورت ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ انہوں نے کہاں سے نقل کیا. اچھا، روایت یہ ہے، جو روایت یہ پیش کرتے ہیں عزیزو، یہ کتاب ہے نہج البلاغہ المبارکہ. دیکھیں، اسی سوال کا میں جواب پہلے شاید 2-3 سال پہلے تفصیل سے دے چکا ہوں، اور جن لوگوں نے میرے جواب دیکھے ہیں وہ جانتے ہیں کہ کتنے میں نے تفصیل سے جواب دیا ہے. لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ میں دوبارہ اس سوال کا جواب دے دوں، تاکہ سب لوگوں، کیونکہ ان کا بڑا ان کے نزدیک جماعت مریم میں، ان کی کتب میں ہمارے متعلق کوئی دلیل نہیں ہے. یہ ہمارے کتب میں ابو بکر عمر کی خلافت کسی طرح سے ثابت نہیں کر سکتے. تو ان کے پاس جن چیزوں پہ امید ہے، دل لگائی، ان میں سے یہی ایک مکتوب ہے نہج البلاغہ میں. اچھا، وہ مکتوب کیا ہے؟ وہ یہ ملاحظہ فرمائیے، یہ نہج البلاغہ مبارکہ ہے، ترجمہ و شرح نہج البلاغہ، تالیف قم. اچھا،
تبعکم کی صفحہ نمبر 447 میں، ومن کتاب لہ علیہ السلام. بھائی صاحب آپ جو ہے نا وہ آپ کے مائک سے شور ہو رہا ہے، وہ کتاب کے صفحوں کی آواز نکال رہے ہیں. اچھا، یہ من کتاب لہ علیہ السلام الی معاویہ، ان کے خطوں میں سے معاویہ کی طرف کی جانب. انہ بایعنی القوم. تو کیا پتہ چلا عزیزو؟ پتہ یہ چلا کہ یہ کوئی بھی شخص نہ خط اپنا اس طرح شروع نہیں کرتا، ٹھیک ہے نا، خط اس طرح شروع نہیں کرتا. خط اگر معاویہ کو بھی لکھا ہو تو شروع سے پہلے بسم اللہ ہوگا، اس میں کچھ جملے ہوں گے. تو یہ واقع حقیقت اس کی کوئی سند نہیں ہے کہ شریف رضی نے اس کو کہاں سے نقل کیا ہے، وہ سند اپنا ذکر نہیں کرتا. تو پہلی بات یہ ہے کہ کیونکہ اس خط کی کوئی سند نہیں ہے، اور نہج البلاغہ کے، میں نہیں کہتا نہج البلاغہ کوئی غیر معتبر کتاب ہے، نہیں، نہج البلاغہ بہت ہی عظیم کتاب ہے. اس میں ایسے اکثر 99% سب حق ہے، لیکن اس میں سے بعض ایسے روایات ہیں جو شریف رضی جو ایک ایسے شخص ہیں. میں آپ کی جو مائک ہے اس کو میں نے میوٹ کیا ہے کیونکہ وہاں سے شور ہو رہا ہے. آپ آرام سے کتاب کی صفحات کو پلٹ دیں، کوئی بات نہیں، شور نہیں آ رہا. اچھا، شریف رضی رحمہ اللہ، اما میری تقریر کو دیکھ لیجئے، وہ جو ہے اس میں کیا نہج البلاغہ میں عمر کی تعریف ہے. شریف رضی اپنی کتب میں مخالفین، یعنی نہج البلاغہ میں اور مجازات نبویہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں مخالفین کے احادیث کو لے کے آتا ہے. اور اس میں مثلا وہ روایت جو تاریخ طبری میں ہے، وہ روایات جو وہ مخالفین کے کتب میں سے ان روایات کو لے کے آتا ہے، کیونکہ اس کو یہ جنبہ نظر آتا ہے کہ ایک جملے بلیغ ہیں، یہ جملے اس میں فصاحت ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اس نے کوئی کمٹمنٹ نہیں دیا کہ میں صرف یہ احادیث کو لاؤں. تو نہج البلاغہ میں بعض مقامات پہ ایسے ہیں خطوط ہیں یا خطبے ہیں جو وہ شیعہ حدیث نہیں ہیں، وہ غیر معتبر ہے ہمارے نزدیک، ٹھیک ہے نا. تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خط بھی اس کی کوئی سند نہیں ہے. یہ اس شریف رضی نہیں، وہ نہیں کہتا کہ میں اس کو کس کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. وہ ہو سکتا ہے کہ مخالفین کے کتب سے نقل کر رہا ہو، مخالفین کے مؤرخ ہیں ان کے کتب سے نقل کر رہا ہو. تو لذا یہ اس کی کوئی حجت ہے نہیں، بات ختم. اگر ہم یہیں پہ رک جائیں اور جواب کہتے ہیں کہ ہم جواب نہیں دیتے تو ہمارے لیے کافی ہے. جیسے یہ خود کرتے ہیں ہمارے ساتھ، جیسے یہ خود کہتے ہیں پہلے اس حدیث کی صحت ثابت کرو، ہر ایک راوی کے جو ہے رجل کو ثابت کرو. یہ کہتے ہیں نہیں کہتے، ہمیں بھی یہ حق ہے، باء کا تجر و باء لا تجر. ہم کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے دنیا میں جتنے شیعہ حدیث ہیں سب کے سب صحیح ہیں، ہم نے کبھی نہیں کہتے. اور شیعہ مؤلفین کے کتب میں جتنے احادیث ہیں وہ سب کے سب صحیح ہیں. یہ ان کو شخص کو پتہ نہیں ہے بھائی. اچھا، پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے عزیزو اس مرحلے کے بعد کہ یہ جو ہے منقطع ہے، اس کا صدر کلام اس خطبے کا، اس لیٹر کا صدر نہیں ہے، اس سے پہلے جو جملے ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ بھی جملہ جو ہے بعد میں جب یہ ختم ہو جاتا ہے یہاں پر والسلام، یہاں پر یہ اس کا اختتام ہے، معاف کیجیے گا، اس کا اختتام ہے یہاں پر والسلام، اختتام. ولعمري يا معاوية لئن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني أبرأ الناس من دم عثمان بل ولتعلمن أني كنت في عزلة عنه إلا أن تتجنى فتجن بما بدا لك فتجن ما بدا لك والسلام. یہ لیٹر کا انتہا ہے، لیٹر کا ابتدا یہاں پہ نہیں ہے. تو عزیزو لیٹر میں کیا کہتے ہیں؟ لیٹر میں یہ ہے کہ وہی لوگوں نے، لیٹر میں یہ ہے جس سے وہ استدلال کرتے ہیں فرقہ مخالف. انه بايعني القوم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان على ما بايعوهم. میرے ساتھ جن لوگوں نے بیعت کی ہے وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی ہے، جس مطلب پر کہ سنت نبی، اتباع کتاب پر بیعت کی، اسی پر میرے ساتھ بیعت کی ہے، ٹھیک ہے نا. فلم يكن للشاهد ان يختار ولا للغائب ان يرد. بس شاہد کے لیے، شاہد کو، جو شاہد ہے دیکھنے والا ہے، اس کو رد، بھلے اس کو اختیار کا حق نہیں ہے، شاہد کو اختیار کا حق نہیں ہے. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ شاہد کو اختیار کا حق نہیں ہے. جو وہاں پہ تھے انہوں نے دیکھا ہے اس بیعت کو، ان کو اختیار کا حق نہیں ہے. وَلِلْغَائِبِ أَن يَرُدْ، اور جو اس بیعت سے غائب تھا اس کو بھی رد کرنے کا حق نہیں ہے. وَإِنَّمَا الشُّورَى لِلْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ. شورا تو صرف مہاجرین انصار کی ہوتی ہے، جو طلقاء ہیں ان کو شورا میں ان کے ساتھ مشورہ کیا ہوگا، وہ خود ان کے اسلام پہ ہی شک ہے، ٹھیک ہے نا. فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّوْهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رَضًا. پس اگر کو وہ کسی ایک شخص پر اجتماع کریں اور اس کو امام کہلا دیں تو وہ کیا ہے، وہ اللہ کی رضا اس میں ہوتی ہے.
اور وہ امام بن جاتا ہے. فإن خرج عن أمرهم خارج بطعن أو بدعة ردوه إلى ما خرج منه. پس اگر کوئی شخص ان کے اس بیعت سے خارج ہو جائے اور خروج کر دے اور قیام کر دے اور تلوار اٹھائے تو پھر سب مسلمانوں پہ لازم ہے کہ وہ تلوار اٹھائیں اور اس خارجی کو، اس باغی کو واپس اس بیعت کی طرف لے کے آئیں جس پہ سب لوگوں نے بیعت کی ہے. فإن أبى قاتلوه على اتباعه غير سبيل المؤمنين على اتباعه غير سبيل المؤمنين والله الله ما تولى. اور اگر وہ بات نہ مانے تو اس کے ساتھ تلوار کے ساتھ بات ہوگی. اور اگر تم یہ معاویہ اگر تم عقل کے ساتھ دیکھ لو اور اپنا ہوائے نفس چھوڑ دو تو تمہیں پتہ ہو جائے گا کہ میں نے عثمان کو قتل نہیں کیا، میں عثمان کا خون مجھ سے تم نہیں مانگ سکتے، اور تمہیں پتہ ہوگا کہ میں عثمان کے قتل کے معاملے میں فی عزلۃ عنہ، میں عثمان کے معاملے میں بالکل گوشہ گیر تھا، عثمان کے قتل میں میرا ہاتھ نہیں تھا، مگر یہ کہ تو جنایت کرنا ہے، الا ان تتجنى، مگر یہ کہ تو جنایت کرنے کی قتل و غارت کے پیچھے پڑے ہو، فتجن ما بدا لک، تو پھر تو جنایت کرے گا جیسے کہ تیرے لیے واضح ہے. تو عزیزو یہ خط جو ہے اس میں یہ جملے یہ ہیں کہ مہاجرین و انصار نے جس کے ساتھ بیعت کی تو وہ اللہ کی رضا اسی کے ساتھ ہوتی ہے اور وہ امام بن جاتا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اس کا جواب یہ ہے کہ خط سند نہیں ہے، منقطع ہے، یعنی پورا خط نہیں ہے. پورا خط ہمیں دکھا دیں، ہم جواب دیں گے. اس کا پورا خط اس میں کہاں ہے؟ کتاب سلیم بن قیس میں. پورا خط ہم آپ کو دکھائیں گے عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے. کتاب سلیم بن قیس ہلالی رحمہ اللہ، جلد نمبر 2، چاپ قم. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے، الحدیث الخامس والعشرون، 25واں حدیث یہاں سے شروع ہوتی ہے، صفحہ نمبر 748 میں، 748. یہاں پہ آگے جا کر یہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا خط جو ہے معاویہ کی طرف وہ آ جاتا ہے. فلما قرأ علیہ السلام، جب امیر المؤمنین علیہ السلام، معاویہ نے خط بھیجا امیر المؤمنین علیہ السلام کو. اس خط میں کیا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے، میں آپ پڑھ لیجیے. امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کو جواب دیتے ہیں. ابو درداء اور ابو ہریرہ وہاں پہ آئے تھے خط لے کر معاویہ کی جانب سے، اور خط کا جواب انہوں نے اس طرح دیا ہے. فرمایا ان عثمان ابن عفان لا يعدو ان يكون احد رجلين. عثمان ابن عفان، یہ معاویہ جو ہے مجھ سے مانگتا ہے کہ تو عثمان کا قاتل ہے، عثمان کے خون کا مجھے حساب دے دو. ٹھیک ہے نا، اب سرچ کرو کمپیوٹر پہ بھائی. اچھا، عثمان کی دو صورتیں، عثمان دو صورتیں ہیں. یا تو عثمان اما امام ہدن حرام الدم واجب النصرہ، یا عثمان جو تھا ایک برحق خلیفہ تھا، امام ہدا تھا، اس کا خون بہانا حرام تھا، اس کی نصرت واجب تھی. لا تحل معصیتہ، اور اس کی معصیت نافرمانی امت کے لیے جائز نہیں تھی. ٹھیک ہے نا، ایک برحق خلیفہ، بہت تقوی دار خلیفہ. ولا يسع الامت خذلانہ، ولا يسع الامت خذلانہ، اور امت کے لیے جائز نہیں تھی کہ عثمان کی نصرت نہ کریں. بلی او امام ضلالت حلال الدم لا تحل ولایتہ ولا نصرتہ، یا یہ کہ عثمان اس کے برعکس ایک گناہکار امام تھا، ایک گناہکار ایک ظالم خلیفہ تھا، حلال الدم ہے، ان دونوں صورتوں میں سے خارج نہیں ہے. یا عثمان نیک خلیفہ تھا، اس کی نصرت واجب، یا ایک غلط خلیفہ ہے حلال الدم، اس کو قتل کرنا جائز ہے. جیسا بھی ہو، والواجب فی حکم اللہ و حکم الاسلام علی المسلمین بعدما يموت امامهم، اللہ کے حکم میں اور اسلام کے حکم میں مسلمانوں پہ واجب ہے کہ جب ان کا امام مر جائے، موت سے مر جائے، او یقتل، یا وہ قتل ہو جائے، ضالن کان او مہتدیان، چاہے وہ امام گمراہ ہو یا راہ ہدایت پر ہو، مظلوم ہو یا ظالم ہو، حلال الدم ہو یا حرام الدم ہو. یعنی خلیفہ جب مر جاتا ہے، امام آپ کا مر جاتا ہے، چاہے وہ معصوم امام ہے یا چاہے فاسق امام ہے، سب مسلمان تو اس بات کو مانتے ہیں. ان لا يعملوا عملا ولا يحدثوا حدثا ولا يقدموا يدا ولا رجلا، کہ وہ کوئی کام نہ کریں. جب خلیفہ مر جاتا ہے تو سب مسلمانوں پہ واجب ہے کہ وہ کوئی کام نہ کریں اور کوئی قدم نہ اٹھائیں، ہاتھ اور پیر کو حرکت نہ دیں. ولا يبدوا بشيء، اور کسی قسم کا کوئی حرکت نہ کریں. قبل ان يختاروا لانفسهم اماما عفيفا عالما،
کسی بھی کام سے پہلے کیونکہ امام مر چکا ہے کیا کریں؟ اپنے لیے اختیار کریں ایک ایسا امام جو صاحب عفت ہے، عالم ہے، صاحب ورع تقوی ہے، عارفاً بالقضاء، قضاء کو جانتا ہے، احکام اسلام کو جانتا ہے، والسنہ سنہ کو جانتا ہے، یجمع امرہم کہ وہ امام کیا کرے؟ ان میں وحدت لا دے، ویحکم بینہم اور ان کے درمیان فیصلے سنا دے، ویأخذ للمظلوم من الظالم حقہ اور ظالم سے مظلوم کا حق اس کو دے دے، ویحفظ اطرافہم اور ان مسلمانوں کے جو بارڈرز ہیں، مسلمانوں کے جو فرنٹیئرز ہیں ان کی حفاظت کرے، وَيَجِئُ فَيْئَهُمْ وَيُجْبِ فَيْئَهُمْ اور ان میں جو غنائم آتے ہیں غنائم لے کے آئے، وَيُقِيمَ حُجَّتَهُمْ اور ان کے درمیان حجت کو، دین حق کو ان کو سمجھا دے، سکھا دے، وَجُمْعَتَهُمْ جمعہ ان کو پڑھا دے، وَيُجْبِ صَدَقَاتِهِمْ اور ان کے صدقات، ان کے جو زکوٰۃ ہیں وہ ان سے لے دیں اور فقراء میں تقسیم کر دیں، ثُمَّ يَحْتَكِمُونَ إِلَيْهِ فِي الْإِمَامِ فِي إِمَامِهِمْ الْمَقْتُولِ ظُلْمًا لِيَحْكُمَ يُحَاكِمُونَ قَتَلَتَهُ إِلَيْهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ۔ پہلی بات یہ ہے کہ سب مسلمان پہلے اپنے امام کا اختیار کریں، پھر اس کے بعد پھر وہ امام جو قتل ہوا ہے پھر اس کے خون کو دیکھ لیں کہ بھئی وہ امام جو قتل ہوا ہے پہلے وہ کیا مظلوم مرا ہے؟ اگر مظلوم مرا ہے تو کیا کریں؟ اس کے قاتلین سے قصاص کریں، لا یا کہ نہیں وہ امام ظالم تھا، وہ محدور الدم تھا، وہ اس کو قتل کرنے کی اجازت تھی تو پھر اس کو چھوڑ دیں گے قاتلین کو۔ فَإِنْ كَانَ إِمَامُهُمْ قُتِلَ مَظْلُومًا حُكِمَ لِأَوْلِيَائِهِ بِدَمِهِ اگر امام جو پہلے امام خلیفہ ہے وہ قتل ہو چکا ہے، مظلوم قتل ہو چکا ہے تو اس کے قاتل سے قصاص لیں گے، وَإِنْ كَانَ قُتِلَ ظَالِمًا نَظَرَ كَيْفَ الْحُكْمُ فِي ذَلِكَ اور اگر یہ ظالم مر جاتا، امام ظالم تھا، پھر وہ امام خود فیصلہ کرے گا کہ اب یہ امام پچھلے والا امام ظالم تھا، وہ محدور الدم تھا، پھر وہ دیکھے گا کہ بھئی اس کے قتل کا کیا طریقہ کار ہے، اس کا حل کیا ہے۔ هذا اول ما ينبغي ان يفعلوا پہلا جو امام قتل ہوتا ہے یا مر جاتا ہے تو یہ پہلی بات اس کا، یہ سب سے فرسٹ تھنگ یہی ہے جو وہ کریں گے، ان یختاروا اماما کہ اپنے لیے اختیار کریں ایک امام کو، یجمع امرہم کہ ان کی ان میں وحدت لا دے، ان كانت الخیرۃ لہم اگر اختیار کس صورت میں کریں گے؟ اگر واقعا شریعت میں امام کو چننے، امام کا سلیکٹ کرنے کا حق مسلمانوں کا ہے، اگر امام کو سلیکٹ کرنے کا حق مسلمانوں کا ہے سب سے پہلا فریضہ یہی ہے۔ اچھا، وَيُتَابِعُوهُ وَيُطِيعُوهُ اور پھر اس امام کی اتباع کریں اور اس کی اطاعت کریں، وَإِنْ كَانَتِ الْخِيَرَةُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَإِلَى رَسُولِهِ لیکن اگر امام کو اختیار کرنے کا حق اور امام کو چننے کا حق اور امام کو نصب کرنے کا حق مسلمانوں کو نہیں ہے، یہ اختیار کس کا حق ہے؟ یہ اللہ کا حق ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَاهُمْ النَّظَرَ فِي ذَلِكَ وَالْاخْتِيَارِ تو اگر واقعا یہ اللہ کا امام بنانا اللہ کا کام ہے تو پھر اللہ نے حقیقتاً یہ مسلمانوں کے لیے کے کاندھوں سے اس نے یہ بوجھ اٹھا دیا ہے، پھر مسلمانوں کو اس بارے میں سوچنے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ اللہ خود اس نے تعین کیا پہلے سے کہ امام کون ہے۔ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد رضی لہم اماما اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو پہلے سے امام تعین کر چکا ہے، تو پہلے ایک امام مرتا ہے یا قتل ہو جاتا ہے تو دوسرا امام بنانا، اختیار کرنا مسلمانوں کا فریضہ ہے، اگر یہ واقعا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ اختیار دیا گیا ہو مسلمانوں کو۔ لیکن اگر اللہ نے یہ ذمہ اپنے لیے لیا ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کیا ہے تو پھر مسلمانوں پہ اس میں کوئی زحمت کی ضرورت ہی نہیں، ان کا یہ کام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور رسول نے ایک امام کی رضایت دی ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امر کیا ہے کہ اس کی اطاعت کرو، اتباع کرو۔ وقد بايعني الناس بعد قتل عثمان اور عثمان جب مرا ہے تو میرے ساتھ لوگوں نے بیعت کیا، بايعني المہاجرون والانصار مہاجرون اور انصار نے میرے ساتھ بیعت کیا، بعد تشاورهم في 3 ایام 3 دن آپس میں مشورے کرتے رہے میرے متعلق، اس کے بعد انہوں نے سب آ کر بالاجماع مجھ سے بیعت کی ہے۔ وهم الذين بايعوا ابا بکر وعمر وعثمان اور وہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پچھلے ابو بکر سے پہلے عمر سے پھر عثمان سے بیعت کی تھی، انہوں نے لوگوں نے میرے سے بیعت کیا۔ وعقدوا امامتهم وہی لوگ تھے جنہوں نے ان کو امام بنایا تھا۔ وَلَّا ذَلِكَ أَهْلُ بَدْرٍ وَالسَّابِقَةِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ یہ بیعت کا جو ذمہ داری تھی، انہوں نے کون لوگ تھے بیعت کرنے والے؟
یہ اہل بدر تھے، اہل پرانے مسلمان سابقون جو پرانے مسلمان تھے مہاجرین انصار میں وہی تھے. غیر انہم بایعوہ قبلی علی غیر مشورۃ من العامہ وان بیعتی کانت بمشورۃ من العامہ. لیکن فرق ہے میرے بیعت میں ابو بکر کے ساتھ بیعت، عمر اور عثمان کے ساتھ بیعت میں. ان کے ساتھ جو بیعت ہوا تھا ابو بکر عمر عثمان وہ بغیر مشورے کے بیعت کیا تھا ان لوگوں نے. میرے ساتھ جو بیعت کیا ان لوگوں نے، فرق یہ ہے کہ میرے ساتھ انہوں نے آپس میں مشورہ کر کے 3 دن مشورہ کر کے میرے ساتھ بیعت کیا. یہ بس فرق اتنا ہے. فإن كان الله جل اسمه قد جعل الاختيار إلى الأمة وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم. بس اگر حکم اللہ یہ ہے، اگر حکم یہ ہے کہ اللہ نے امام بنانے کا، خلیفہ بنانے کا ذمہ داری امت کو دی ہے کہ بھئی تم امام بناؤ. قد جعل الاختيار وهم الذين يختارون وينظرون لأنفسهم، اور امت کی یہ ذمہ داری ہے کہ امام بنا دیں، خلیفہ بنا دیں. واختیارهم لانفسهم ونظرهم لها خیر لهم من اختیار اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لهم. اور یہ امت کا خلیفہ بنانا اور امت کا خلیفہ سلیکٹ کرنا یہ اللہ کے امام بنانے سے بہتر ہے. ٹھیک ہے نا. امام علیہ الصلوۃ والسلام 2 فرضیے پیش کر رہے ہیں. ایک فرضیہ یہ ہے کہ امام کس طریقے سے بنتا ہے، لوگ بناتے ہیں امام، خود مسلمان بناتے ہیں. ایک نظریہ کیا ہے کہ اللہ امام بناتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصب کرتا ہے، اعلان کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. پہلا جو فرضیہ اس کے نظریے کے مطابق، اس فرضیے کے مطابق اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ مسلمان خود امام بناتے ہیں اور ان کا اختیار اللہ اور رسول کے اختیار سے بہتر ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کا سلیکشن بہتر ہے. وَكَانَ مَنْ اخْتَارَهُ وَبَايَعُوهُ بَيْعَتُهُ بَيْعَةَ هُدًى. اور اگر ہم اس نظریے کو مان لیں کہ امت اگر کسی فرد کے ساتھ بیعت کریں تو ان کی بیعت ہدایت ہوتی ہے. اور وَكَانَ إِمَامًا وَاجِبًا عَلَى النَّاسِ طَاعَتُهُ وَنُصْرَتُهُ. اور وہ شخص جب امام بنتا ہے تو سب مسلمانوں پہ واجب ہے کہ اس کی اتباع کریں، اس کی طاعت کریں. فَقَدْ تَشَاوَرُوا فِيَّ وَاخْتَارُونِي بِإِجْمَاعٍ مِّنْهُمْ. اگر یہ نظریہ بھی مان لیں تو پھر بھی امت نے آپس میں مشورہ کیا ہے اور انہوں نے اجماع کیا ہے میری امامت پر. سب آ کے، کوئی مخالف نہیں تھا، سب نے آ کے میرے ساتھ بیعت کی ہے. وَإِن كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هُوَ الَّذِي يَخْتَارُ. لیکن دوسرا نظریہ جو ہے کہ نہیں، امت کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، امت کو امام بنانے کا حق نہیں ہے. اللہ امام بناتا ہے، اللہ سلیکٹ کرتا ہے، اللہ نصب کرتا ہے. لَهُ الْخِيَرَةُ. اللہ صرف اختیار کا حق صرف اللہ کو ہے، جیسے قرآن مجید نے فرمایا نا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ. تیرا رب خلق کرتا ہے، تیرا رب عہدے دیتا ہے، امامت دیتا ہے، نبوت دیتا ہے، وصایت دیتا ہے. لوگوں کو اختیار کرنے کا حق نہیں. اگر یہ نظریہ مان لیں فقد اختارنی للامہ، تو بتحقیق کہ اللہ نے مجھے امام بنایا ہے. اللہ اگر اختیار اللہ کا ہے تو اللہ نے تو بنا دیا ہے مجھے امام. واستخلفنی علیہم. اور اللہ نے مجھے امت پہ خلیفہ بنایا ہے. وامرہم بطاعتی ونصرتی. اور اللہ نے حکم دیا ہے کہ میری نصرت کرو. اللہ نے حکم دیا ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی طاعت کرو. فی کتابہ المنزل، قرآن مجید میں، وسنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ، اور سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں. فذلک اقوال حجتی واوجب لحقی. اگر یہ دوسرا نظریہ مان لیا جائے تو اللہ نے یہ کر چکا ہے. حقیقت یہی ہے کہ امت کو اختیار کرنے کا حق نہیں ہے، یہ ذمہ داری اللہ کی، اور اللہ کر چکا ہے قرآن میں بھی اور سنت میں بھی. اور یہ نظریہ جو ہے فذلک اقوال حجتی، یہ میرے لیے یہ زیادہ بہتر دلیل ہے میری امامت کا، میری خلافت کے برحق ہونے کا، اور یہ میرے حق کو زیادہ واجب بنا لیتا ہے. اچھا، ولو ان عثمان قتل على عهد ابی بکر وعمر كان لمعاویہ قتالهما والخروج عليهما للطلب. اگر عثمان ابو بکر اور عمر کے زمانے میں قتل ہوتا، کیا معاویہ کو حق تھا کہ تلوار اٹھا دے ابو بکر کے خلاف کہ عثمان قتل ہوا، میں اس کا خون مانگتا ہوں؟ اگر عثمان عمر کے زمانے میں قتل ہو جاتا، اس کو لوگ قتل کرتے، کیا پھر بھی معاویہ کو حق تھا کہ تلوار اٹھائے کہ مجھے اس کا خون لینا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو عزیزو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ جماعت عمریہ ان کو شرم نہیں ہے کہ وہ نہج البلاغہ کے ایک ہاف لیٹر کو پکڑ کے بیٹھے ہیں کہ مولا نے یہ فرمایا. اس کمپلیٹ جو میسج ہے
وہ کمپلیٹ میسج لے کے آؤ, سند کے ساتھ لے کے آؤ. سند کے ساتھ وہ کہاں ہے؟ کتاب سلیم میں ہے. پورا میسج کہاں ہے؟ کتاب سلیم میں ہے. اس میں یہی ہے, 2 شقوق ہیں, ٹھیک ہے نا. اس زمانے میں اکثر مسلمان جو تھے تازہ مسلم تھے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے دور خلافت سنہ 36 میں اکثر مسلمان جو مسلمان ہوئے تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمان نہیں تھے اس زمانے میں. یعنی جو شام کے جو مسلمان تھے وہ بالکل سب ابوبکر عمر کے زمانے میں, عثمان کے زمانے میں اسلام قبول کی, ٹھیک ہے نا. عراق کے مسلمان بھی یہ بعد میں مسلمان ہوئے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان تھے وہ مکہ, مدینہ اور جزیرۃ العرب کے لوگ تھے, اور اکثریت جزیرۃ العرب والوں کی نہیں تھی. اکثریت کن کی تھی؟ اکثریت نیو مسلمز کے تھی, جو بعد میں خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے تھے. اور ان لوگوں کو امامت کا نہیں معلوم تھا. یعنی جو لوگ شام میں مسلمان ہوئے ہیں, معاویہ کے یعنی معاویہ تو ابو بکر کا گورنر تھا, عمر کا گورنر تھا, عثمان کا گورنر تھا, ان کو یہ تو نہیں معلوم غدیر خم کا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام منصوص من اللہ ہے. بات سننے دیں, یہ کچھ کہہ رہے ہیں, مجھے بات کمپلیٹ کرنے دیں. آپ کی میں آواز آپ کو 2 منٹ لوں گا, پھر بھلے آپ سارا دن بولتے رہیں, کوئی بات نہیں, خیر ہے. میں سمجھ گیا پیپرز کی وجہ سے آپ نے کی ہوگی. نہیں, آپ نے جو نا, آپ مجھے بات کرنے دیں, پھر آپ بات کریں. اچھا, میرے موبائل آف ہو جائے گا اس لیے کہہ رہا ہوں 2 منٹ میں ریپورٹ. اس زمانے میں اکثر نیو مسلمز کی تھی, ٹھیک ہے نا. اور ان کے ذہن میں یہی تھا جو ابھی جماعت عمریہ کہیں کہ خلیفہ کس سے بنتا ہے؟ بیعت سے خلیفہ بنتا ہے. امت کسی سے بیعت کریں تو وہ خلیفہ بنتا ہے. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس زمانے میں معاویہ نے ان کے خلاف بغاوت کیا, اور ایک جھوٹا ادعا کہ آپ جو ہے میں عثمان کا خون مانگتا ہوں. وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خلیفہ ہوں. معاویہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میں خلیفہ ہوں, میں اس لیے میں برحق خلیفہ ہوں. وہ یہ تو نہیں کہتا تھا. کہتا ہے عثمان برحق امام تھا, اس کی خون ہوئی ہے, میں اس کا چچا زاد بھائی ہوں, مجھے اس کے خون کا انتقام لینا. یہ بہانہ لے کر عثمان کا قمیص وہ نیزے پہ رکھ کے وہ روتے تھے وہاں پہ شام میں, ماتم وغیرہ کرتے تھے, اور اس کی بیوی کی انگلیاں تھیں وہ ادھر رکھ کے ماتم کرتے تھے, اور لوگوں کو اکساتے تھے کہ ہم نے انتقام لینا عثمان کے خون کا. عثمان بڑا اچھا آدمی تھا, اس کو ظالمین نے مارا, علی نے مارا سلام اللہ علیہ. تو اس ماحول میں امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کا استدلال یہ ہے کہ عثمان اگر چاہے برحق مرا ہے ناحق مرا, عثمان نیک تھا یا برا تھا, اس کے بعد پہلا کام عثمان کے خون کا انتقام لینے کی بات نہیں ہے, عثمان کے قاتلین کے حساب لینا نہیں. اس سے پہلے سب سے پہلا بات کیا ہے؟ اس کا امام کا پہچان ہے کہ اس کے بعد امام کون ہے, ٹھیک ہے نا. امام بنانے کے 2 طریقہ کار ہیں. اکثر مسلمان کیا سمجھتے ہیں؟ اکثر مسلمان سمجھتے ہیں کہ امت جس کو امام بنائے, ٹھیک ہے نا. تو اگر یہ طریقہ کار بھی دیکھا جائے تو میں امام ہوں, کیونکہ وہی لوگ جنہوں نے ابوبکر عمر عثمان کے ساتھ بیعت کی, میرے ساتھ بیعت کی, تو اس لحاظ سے بھی میں خلیفہ برحق, اور مجھے یہ میری ذمہ داری ہے, میرا حق ہے کہ میں عثمان کے خون کا انویسٹیگیٹ کروں, نہ کہ معاویہ کون ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا نظریہ کیا ہے؟ اور وہ نظریہ حق وہی ہے کہ اللہ امام بناتا ہے, رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اعلان کرتے ہیں, اور یہ اللہ اور رسول کر چکے ہیں, اور یہ میری امامت کے لیے زیادہ بہتر ہے. تو یہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کا استدلال ہے کمپلیٹ. اب سنتے ہیں کہ یہ ابو اشجع صاحب کیا فرماتے ہیں. میرا آواز آ رہی ہے سر آپ کو میری؟ جی آواز آ رہی جی. اب 2 چیزیں, ایک تو یہ ہے کہ اس میں آپ نے ماشاءاللہ بہت ہی بہترین بات کہی, اور ایک بڑا مفصل جو ہے وہ خط بھی پڑھ لیا. تو اس پہ جو میرے اشکالات ہیں, ایک تو وہ کروں گا میں آپ سے 2 منٹ اس کے لیے چاہوں گا, پھر 2 منٹ میں لوں گا کہ میرا جو ٹارگٹ تھا اللہ یاری صاحب سے بات کرنے کا وہ کیا تھا, مطلب وجہ کیا تھی کہ میں 12-15 سال سے مطلب اسنا عشری کی کتب کو دیکھ رہا تھا, آپ ارد گرد جو لوگ تھے ان سے بات کر رہا تھا. اللہ یاری کو اسپیسیفکلی میں نے کی پوائنٹ ہے, پہلی بات مجھے جواب نہج البلاغہ میں جو خط ہے وہ منقطع ہے. میں دونوں بتاتا ہوں نا, مجھے دونوں بتا دینا, ابھی بتا دینا سر. بولنے دیں گے تو بتاؤں گا, بتا دینا, بولنے دو گے تو بتاؤں گا بھائی. نہیں کچھ اور بولو گے نا, منہ سے ٹھک کر کے نہیں یہی بولوں گا, اسی پہ بات کروں گا. بھائی میرا حق بنتا ہے, 1 گھنٹے میں نے بات کی ہے, جواب دو. ہاں تو میں بول رہا ہوں نا, تو بولنے دو گے تو جواب دوں گا بھائی. نہیں بولے گا بھائی, یہ کچھ اور بولنا چاہتا ہے, بولنے بیچ میں ٹن 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 یہ تو بند کر دو بھائی. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ جو آپ نے پڑھا ہے, بہت سارے مکتوبات ہیں, اگر یہی خط ہے جو وہاں پر سید شریف رضی نے لکھا ہے, پہلی بات تو اس کا اور اس کا متن میچ ہی نہیں کرتا. اور اگر ایسا ہوتا, یہی خط ہوتا اور الفاظ اتنے بدلے ہوئے ہوں, ذالک للہ رضن, اس طرح کے مطلب الفاظ بہت سارے آپ دونوں پڑھے, وہ بھی آپ نے ابھی پورا خط پڑھا اور میں نے بھی تھوڑی دیر پڑھا, دونوں کا ٹیکسٹ جو ہے وہ میچ کر لیں, دونوں الگ الگ خطوط ہیں, ٹھیک ہے. ایک چیز اور میں نے کہہ دیا نا کہ یہ جواب نہیں دے رہا. جو نہج البلاغہ میں ہے, نہج البلاغہ میں جو ہے اس کا صدر نہیں ہے,
اور بھائی اس ہاں جواب نہیں ہے ٹھیک ہے اب پورا تو کرنے دو, میں جو بھی جواب دوں دیکھیں میں جو آپ مطمئن نہیں ہونا میرے جواب سے, مجھے بولنے تو دو, نہیں ہونا آپ بولنا غلط ہے, جھوٹ بولا ہے, آپ بول دینا اور بھائی بات بولنے تو ایک چیز اگر انکمپلیٹ ہے, اگر ابھی بھی آپ کی رہتی ہے انکمپلیٹ ہے تو وہ کیا دلیل بن سکتا ہے؟ آدھا خط ہاں نہیں بن سکتا, آپ مجھے بولنے تو دو, نہیں بن سکتا, آپ نے ریجیکٹ کیا, اب مجھے بولنے تو دو, تو کیوں بولنے تو دو, اب بولنے تو دو, بسم اللہ. اب میں بولوں, آپ کو اچھی طرح اندر سے پتا ہے کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اندر سے آپ نے وہ الگ خط پڑھا, یہ الگ خط پڑھا ہے, اگر دونوں سیم خط ہوتے تو کیا شریف رضی کو پتہ نہیں تھا, اس کے پاس سلیم بن قیس علیہ کی کتاب نہیں تھی تو وہ اسی سے ایز اٹ از کاپی کرتا, ایز اٹ از الفاظ ہوتے, مجھے نہیں معلوم, چلو نہیں معلوم, تم ایک خط لے کے آئے ہو الفاظ بدلے, جس کی سند نہیں ہے, تم الفاظ خود کہیں کہتے گے ہو یہ دونوں الگ الگ ہے, ہے, یہ انکمپلیٹ ہے, اس طرح اور کے وہ بہت سارے کتاب اس طرح اسلام میں کے, یہ آپ کمپلیٹ کا ہے. ہے, میں آپ کو فار دا سیک آف ڈیبیٹ میں آپ سے ایگری کر رہا ہوں کیونکہ اس سے فرق نہیں پڑتا, کمپلیٹ اور انکمپلیٹ فرق نہیں پڑتا اس سے, ابھی خود بولتا ہے, جو لکھا ہوا 2 منٹ پہلے آپ نے کہہ دیا کہ انکمپلیٹ دلیل نہیں بنتی, اس کا صدر موجود نہیں ہے. ارے سر میں نے آپ کو خاموش کرنے کے لیے, اچھا چلے ٹھیک ہے, دیکھیں جو پورا میسج ہے امام علیہ الصلوۃ والسلام کا, اس کا صدر اس میں موجود نہیں ہے, تو ایک ٹھیک ہے, اب میں بولوں, بولنے دیں گے, بولیں بسم اللہ, بولنے دینا, میں نے کتنا خاموشی سے آپ کی بات سنی, میں آپ سے کہہ رہا ہوں میرا موبائل 2% چارج ہے, بولنے دے دیجئے, پھر سکون سے آپ کا پروگرام میں بولتے رہیے, صبح تک بولتے رہیے گا, ٹھیک ہے. اب میری بات سن لیجئے آپ, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دونوں خط کے متن الگ ہیں, دونوں خط الگ ہیں, ایک چیز. دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ جو بات کر رہے تھے بار بار, یہ میں نے آپ سے کہا کہ میں ٹائم لوں اور اس طرح بات کروں, آپ نے کہا کہ جی میں آپ کو سلیم بن قیس الہلالی سے پڑھ کے, اگر وہی ہوتا, اوپر اور نیچے کی چیزیں مسنگ ہوتی اور بیچ میں جو ہے وہ میٹر یہی ہوتا اور مطلب کچھ اور نکلتا ہوتا تو بھی کہہ سکتے تھے. چلیں اس خط کے ٹاپک کو اب ہم نے ایک طرف کر دیا, میں نے اپنے دلائل دے دیا, آپ نے اپنے دے دیا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے, بولنے تو دو نا, پورا کرنے دو, پورا کرنے دو, ابھی میرا آخری جملہ رہتا ہے, میرا آخری جملہ رہتا ہے, خط کے متعلق بات کریں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا, ہاں خط کے متعلق میں اپنی پوری بات کی بات کروں, ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کو مفہوم آیت ہے, ان لوگوں کو بشارت سنا دیجیے جو بات کو سنتے ہیں اور اس میں سے بہتر کی پیروی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اللہ یاری صاحب کی دلیل بھی آپ کے سامنے آ گئی, سننے والوں کے سامنے, میں نے جو کہا وہ بھی سب کے سامنے ہے. بہرحال کوئی کسی کی قبر میں نہیں جائے گا, فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. کلیئر ہو گئی سر؟ اگر آپ کو لگتا ہے آپ کے دلائل قوی ہیں, آپ جو ہے خط کو چھوڑ کے بھاگنا چاہتے ہیں, خط کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں چاہتا, آپ نے وہ خط پڑھا ہی نہیں ہے, اجازت آپ نے وہ خط پڑھا ہی نہیں ہے, آپ نے وہ نہیں دوسرا پڑھا. عزیز آپ نے آپ مجھے دوسری بات کرنے نہیں دے رہے, آپ ڈیٹیل سے کر لیجئے گا, مجھے کمپلیٹ کرنے دیں. آپ نے بہت دیر بات کی, میں نے آپ کی بہت دیر بات سنی ہے. آپ دوسری موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں بھائی, دوسری موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں, خط پہ بات کریں, خط پہ بات کریں. خط پہ ہو گئی نا کلیئر. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دلائل وزنی ہے تو ٹھیک ہے, مجھے 2 جملے بولنے دیں نا, مجھے 2 جملے, آپ اتنے مہذب آدمی ہیں, مجھے 2 جملے بولنے دیں بھائی. یہ کہتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی بھائی اس ملک کے کوئی رولر ہیں, بادشاہ ہیں, کہ یہ کہتے ہیں ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی. اب میں کہتا ہوں ختم نہیں ہوئی بات, ان دو میں بڑا فرق ہے عزیزو. ایک خط ہے انکمپلیٹ, یہ خود مانتے ہیں کہ انکمپلیٹ, خود اقرار کرتے ہیں کہ اس کا صدر موجود نہیں ہے, اس کے صدر اس جملے جو نہج البلاغہ والی ہے اس کے شروع میں کیا جملے تھے وہ نقل منقول نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, اور اس کی سند بھی نہیں ہے, اس کی سند بھی نہیں ہے, یہ خود مانتے ہیں کہ اس کی سند نہیں. ایک دوسرا خط ہے, اس کی سند بھی ہے اور وہ کمپلیٹ بھی ہے, ٹھیک ہے نا. ان دونوں میں سے کون سا حجت ہے؟ اب یہ اب بات ختم ہو گئی, بسم اللہ کریں. جو صحیح, ٹھیک ہے, صحیح, شکریہ. یہ آپ نے اپنے حساب سے وزنی بات کی ہے. اب جو آپ نے بات کی ہے کہ بھائی دونوں الگ الگ خطوط ہیں, وہ کمپلیٹ خط ہے, یہ انکمپلیٹ خط ہے, میں نے نہیں کہا الگ الگ, میں نے نہیں کہا, یہ دونوں ایک ہی موضوع پر ہیں. جو نہج البلاغہ کو پڑھے, موضوع ایک ہے, متن ایک ہی نہیں ہے, خط ایک ہی نہیں ہے, ٹاپک ایک ہی, اس طرح کے بہت سارے ہیں. کب آپ کمپلیٹ کریں گے؟ اجازت دیں. جو نہج البلاغہ میں ہے, جو کتاب سلیم میں ہے, موضوع ایک ہے, محتوا ایک ہے, ایک کمپلیٹ ہے, ایک انکمپلیٹ ہے, ایک معتبر سند کے ساتھ ہے, ایک غیر معتبر سند کے ساتھ ہے. یہ حضرت جو ہے ان کے پاس دلیل نہیں ہے. دیکھیں عزیزو, هل يستوي الظلمات والنور, کیا تاریکی اور نور برابر ہیں؟ ایک چیز معتبر ہے, ایک چیز غیر معتبر ہے, ایک ہی موضوع پر ہے, کون سا حجت ہے؟ ایک کمپلیٹ ہے, ایک انکمپلیٹ ہے. ان کے نزدیک ان کی دیکھیں, ہم جب دلیل لے کے آتے ہیں نا, ابو بکر نے یہ کیا, عمر نے یہ کیا, بخاری مسلم سند کے ساتھ صحیح آپ کو دکھاتے ہیں, موضوع رکھ لینا, گفتگو کرتے ہیں, ایک ٹاپک رکھیں نا. یہ آپ کی کمزوری ہے, آپ کی ریکوائرمنٹس ہیوی ہیں, آپ کی کمزوری. عالم لے کر آئے ہیں, پہلے کوئی آپ کی گارنٹی لے گا, پھر میں آپ پہلے دارالفتہ سے وہ فتویٰ لے کر آئے ہیں کہ جو ہے وہ ابو اشجاع ہمارے نومینیٹڈ ریپرزنٹیٹیو ہیں, تو بات ہوگی. یہ آپ کی کنڈیشنز ہیں. آدھی صورت سے, آدھی آیت سے
وہ آدھی خط سے انما یرید اللہ آدھی آپ پڑھتے ہو ہم پڑھتے ہیں, انما یرید اللہ آدھی آپ آیت پڑھتے ہو ہم پڑھتے ہیں, ہم کون پڑھتا ہے؟ پیغمبر پوری نے آیت کس طرح پڑھو, پڑھا تھا؟ کھولو پیغمبر نے قرآن, کس طرح پڑھا ابھی تھا؟ کھولو, ابھی کھولو نا قرآن, ابھی مسلم کو دکھاؤ ابھی پیغمبر قرآن نے کس طرح کھولو نا. پڑھا تھا؟ اور پیغمبر بھائی نے کس طرح پڑھا تھا؟ ابھی قرآن ہاتھ میں نا, مسلم بڑی بھائی قرآن تم بڑا, مجھے- قرآن کھولو تم نا, مجھے دکھاؤ نا پیغمبر نے کس طرح پڑھا تھا. میں قرآن کھولوں. پیغمبر پہ کرو. ابھی جو ہمارا آپ نے کہا تھا, اب مجھے پوری آپ کرنے دو. آدھی اگر پڑھتے چھڑے ہو. نا قرآن کے, میں تو چاہتا ہوں آپ قرآن کی بات پہ بات کرو, میں تو چاہتا ہوں آپ بات کرو, میں تو چاہتا ہوں آپ بات کرو قرآن کے بارے میں. پیغمبر سمجھے پر آپ؟ پہلے دیکھو آیت تطہیر کی جب بات کرتے ہو نا, پیغمبر نے بھی وہی پڑھی, انما سے پڑھی ہے. ہمیشہ ایک حدیث دکھاؤ کہ اس نے ازواج کے لیے پڑھی ہے, متباقی پڑھی, اسی ترتیب کے ساتھ پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا. اعتراض ہے شیعوں پر تو پہلے کافر بنو, پہلے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کا انکار کرو, پھر شیعوں پہ اعتراض کرو. میں تحریف, قرآن میں تحریف کے آپ اللہ قائل ہیں. آپ کی جو ہے وہ جو وہ فصل عمر بھی ہے, الخطاب وہ لکھنے عمر, والے میں نے جو وہ عمر مرزا سے سیکھا تبرسی, ہے. تو میں ڈیبیٹ نے کرو نا, بخاری اس سے پہ آ سیکھا جاؤ نا, میں ذمہ دار ہوں, میں ذمہ داری ہوں, میں دوں گا. بخاری سے نہیں, آپ کے نوری تبرسی جو ہے نا, جس کو دفن کیا مشہد میں, پہلی بات تو وہ مشہد جو ہے وہی 2 نمبر بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ بھی بعد میں دریافت ہوا تھا کہیں سے. وہ آپ کی حدیث میں درجنوں حدیث دے دوں گا کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ. بہرحال بورڈ چلیں, نوری تبرسی پہ آ گئی تحریف پہ قرآن پہ, اس کی بات مشہد سے نکل گئی. چلیں اسکپ کر رہے ہیں, اسکپ کر رہے ہیں, اس کو اسکپ کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے, بہت وقت دیا ہے آپ کو, تو آپ اگر آپ کو, دیکھیں اجازت میں آخری جملہ بولوں, نہیں, آخری جملہ بولنا, کہاں بولنا کہاں دے رہے ہو؟ ایک منٹ, ایک گھنٹے سے تو بول رہے ہو, 1 گھنٹے سے آپ بول رہے ہو. ٹھیک ہے, بعد میں دیکھنے والے جو ہے وہ دیکھ لیں کہ آپ نے کتنا بولا ہے, میں نے کتنا بولا ہے. تو ٹھیک ہے نا بھائی, میں نے اگر زیادہ بولا ہے, اس لیے زیادہ بولا ہے کہ تم نے ایک لیٹر لایا, اس کا جواب مانگا ہے. سوال کرنے میں 1 منٹ ٹائم لگتا ہے, جواب دینے میں کبھی آدھا گھنٹہ وقت لگتا ہے. یہ میری مجبوری ہے, میں کیا کروں. میں نے یہ نہیں کہا تھا آپ کے ساتھ کہ ہم وقت جو ہے نصف بانٹیں گے, ہم نے یہ نہیں کہا تھا آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے نا, آپ کا کام ہے سوال کرنا, میرا کام ہے جواب دینا. مجھے زیادہ وقت کی ضرورت ہے, میں نے عبارت پوری پڑھی ہے, میری مجبوری ہے. اگر عبارت نہ پڑھتا پوری طرح سے, آپ کہتے ہیں کہ یہ شیخ جھوٹ بول رہا ہے, شیخ جھوٹ بول رہا ہے, اس طرح نہیں ہے. تو میری مجبوری ہے کہ میں نے پوری پڑھی ہے. اگر میں نہ پڑھتا تو کیا کرتا, کوئی طریقہ کار اور بتاؤ مجھے. ابھی آپ نے وقت بہت میڈیا پہ نہیں تھا. ابو اشرف بھائی, آپ نے وقت بہت لیا ہے, اجازت دیں مجھے بات کرنے کی, اجازت دیں. اب دوسرا سوال, آپ کو اب دوسرے لوگ منتظر ہیں, وہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ بہت زیادہ خوبصورت نہیں ہیں کہ آپ کو زیادہ ٹائم دیا جائے. ٹھیک ہے نا, آپ نے 1 گھنٹے سے زیادہ, کوئی بھی انٹرنیٹ پہ یہاں پہ عمری مولی نہیں ہے کہ شیعہ کو, کسی شیعہ کو 1 گھنٹہ آزاد سوال کرنے کا وقت دے دے. میں آپ کو بہت وقت دیا. اب آپ جو میں نے اگر سٹارٹ کیا تو آپ آ جائیے گا, 4 گھنٹے دے دوں. او بھائی تم نے کتنی دفعہ میری بات کاٹی ہے, تو آپ نے اس سے زیادہ کاٹی. نہیں, میرا حق بنتا ہے کیونکہ میں آپ کے سوالوں کا جواب دیتا ہوں. بھائی میں اس پروگرام کا پریزنٹر ہوں, مجھے حق بنتا ہے. میری کوئی بات بری لگی تو معذرت چاہتا ہوں. 10 بستا آپ سے درخواست کرتا ہوں, میری بات نہ کاٹے, مجھے بات کرنے دیں پلیز. شکریہ. دیکھیں بھائی, آپ نے وقت بہت لیا ہے, آپ کی بہت مہربانی. اب مجھے پتا ہے کہ آپ دوسرا موضوع چھیڑنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے نا, آپ اس کو دوسرے موضوع کو تیاری کر لیں اگلے ہفتے کے لیے, پھر مجھے سرپرائز کر دیں. مجھے تو پتا نہیں ہے کہ آپ کس موضوع کو چھیڑنا چاہتے ہیں. اگر خط والی موضوع پر مزید سوال ہے, جواب حاضر ہے. اگر کوئی دوسرا موضوع آپ کے ذہن میں ہے, کیونکہ آپ کو کتنا وقت دے چکے ہیں, 1 گھنٹے سے زیادہ وقت دے چکے ہیں, 1 گھنٹہ 20 منٹ تقریباً آپ لے چکے ہیں. ٹھیک ہے نا, تو اب ہم آپ سے خداحافظی کرتے ہیں. اگر اسی خط کے موضوع پر آپ میں اعتراض ہے, بسم اللہ. وإلا دوسرا سوال ہے, اس کا پھر ہم دوسروں پہ ظلم ہوگا اور ہمارے ناظرین پہ بھی ظلم ہوگا کہ ہم نے ایک ہی شخص کو اتنا وقت دیا. جی بسم اللہ. ٹھیک ہے, شکریہ. بس یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کا, کیونکہ سیشن ہے, اس میں کھل کے بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ آپ کے ساتھ جاتی ہوتی ہے. آپ کی ویڈیوز کا میں پراپر ویڈیوز نہیں, میں پراپر ویڈیوز میں اب آپ کو جواب دوں گا. پراپر ویڈیوز بنا کے آپ کا کلپ چلا کے روک کے اس کے ریبٹل جہاں آپ گھما رہے ہوں گے نا بات میں, پاز کر کے پھر دلیل دکھاؤں گا, اسکین پیج دکھاؤں گا, پھر جو ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہاں اللہ رہی صاحب جو اس طرح کی بات. آپ لوگ قتل بھی کرنا چاہیں تو قتل بھی, وہ نہیں قتل وتل والا میں, ہم لوگ ایسا نہیں ہے الحمدللہ, ہم لوگ ایسا نہیں ہے. زہرا پہ آپ لوگوں نے رحم نہیں کیا, حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پہ آپ لوگوں نے رحم نہیں کیا, تو ہم کیا چیز ہیں. وہ پہلے بھی آپ کہتے تھے نا میں ویڈیو بناؤں گا, ویڈیو بناؤ بھائی, مرضی ہے, ہم نے آپ کو روکا نہیں ہے. 10 ویڈیو بنائیں گے. انٹرنیٹ آزاد ہے, ویب سائٹ آزاد ہے, یوٹیوب آزاد ہے, جو مرضی کر دو بھائی. قتل بھی کرتے ہو تم لوگ, وہ اہل بیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تم لوگوں نے رحم نہیں کیا.